اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ مومنین، حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کے چہلم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کے چہلم کے کچھ اعمال ہیں جو آج کے دن آپ مومنین کو اور ہمیں انجام دینا ہے۔ ان اعمال کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں مختصراً حاضر ہوا ہوں۔ مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ چہلم کے دن حضرت سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے۔ اگر کربلا میں موجود ہے تو سید الشہداء کے حرم میں سید الشہداء کی زیارت کرے گا، اور اگر کربلا میں نہیں ہے تو مکان بعید سے سید الشہداء کی زیارت کرے گا۔ مفاتیح الجنان میں آپ اس زیارت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ۔ سلام ہو اللہ کے ولی پر اور اللہ کے حبیب پر، سلام ہو اللہ کے خلیل پر اور اللہ کے نجیب پر۔ یہ باقاعدہ ایک زیارت ہے۔ اس زیارت کی قراءت کرنا اعمال روز اربعین اور روز چہلم میں حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا ہے۔ اور مومن کی علامات میں سے ایک علامت امام حسن عسکری نے یہ بیان کی ہے کہ وہ زیارت اربعین کو اور چہلم کی زیارت کو پڑھتا ہے۔ لہٰذا اعمال چہلم میں حضرت سید الشہداء آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو بعض اذکار ہیں، لیکن سب سے بڑا عمل جو ہے وہ سب سے پہلے غسل کرنا ہے، کہ انسان ظہر سے پہلے باقاعدہ غسل کرے، حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی چہلم کی زیارت کا باقاعدہ غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد نماز فجر جو وہ پڑھتا ہے تو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرے اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ پھر اس کے بعد یہ مومن حضرت سید الشہداء کی زیارت کرے اور زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت کو ادا کرے۔ 70 مرتبہ تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 70 مرتبہ تسبیحات اربعہ کو پڑھے، اور پھر باقاعدہ نماز ظہر کو پڑھنے کے بعد یہ مومن سورہ عصر کی تلاوت کرے اور 70 مرتبہ استغفار کرے خداوند متعال کے حضور، اور جب غروب کا وقت آ جائے تو 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے، اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور اسے حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ دے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مومنین کی زندگی میں اگر کوئی مشکل ہو تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو ہدیہ دیں، ان کی مشکلات برطرف ہوتی ہیں۔ مثلا علماء نے نقل کیا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کو سورہ یاسین پڑھ کر ہدیہ کی جائے مشکلات کی برطرف ہونے کے لیے۔ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو سورہ یاسین پڑھ کر ہدیہ کی جائے مشکلات کے برطرف ہونے کے لیے۔ اور چہلم کے اعمال میں تو باقاعدہ یہ عمل ہے کہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور اسے حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ تمام مومن عزاداروں کی عزاداریاں حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں مقبول واقع ہوں، اور آج ہم حضرت سید الشہداء کی عزاداری کے نتیجے میں طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ آپ تمام مومنین کے لیے میں دعا گو ہوں، اور آپ سب سے بھی دست بستہ گزارش ہے کہ آپ بھی بندہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔